السلام علیکم، میں ہوں حکیم طیب رفیق۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پریمیچور ایجیکولیشن، یعنی کہ صورت انزال۔ صورت انزال ایک ایسا مرض ہوتا ہے جس میں اکثر مرد حضرات مبتلا ہوتے ہیں۔ تو مردوں کو اس مسئلے میں جب اپنے لیے مسائل سامنے آتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ صورت انزال کا شکار اس وقت زیادہ ہو جاتے ہیں جب ان کے معدہ مثانہ اور جگر میں گرمی کی حرارت کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی انہیں انزال کے ایسے وقت میں انزال ہو جاتا ہے کہ مباشرت سے پہلے یا دخول کے فوراً بعد بلکہ محض کبھی جنسی خیال کے آنے سے بھی وہ صورت انزال کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کسی چیز سے مس ہوتے ہی انزال ہو جاتا ہے۔ گاہ کامل انتشار بھی نہیں ہوتا اور بغیر انتشار کے ہی انزال ہو جاتا ہے۔ انزال کے بعد مریض نادم اور پریشان حال نظر آتا ہے، مریض تنہائی پسند ہو جاتا ہے، جمع کرنے سے ہچکچانے لگتا ہے، اس میں عدم اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں ہم نے صورت انزال کی جو تکلیف ہے اس کے حل کے لیے جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، مرکبات استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ کامن یوز ہو رہا ہے وہ ہے درد ذیل موسمی کیفیات کے مطابق استعمال ہونے والی جو جڑی بوٹیوں کے روپ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی رس استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 رس آج ہم نے منتخب کیے ہیں، یہ پریمیچور ایجیکولیشن کے لیے بہت مفید ہیں۔ تو اس میں جو پہلا جز استعمال ہوتا ہے وہ ہے گون، پھلائی کا گوند یوز ہوتا ہے۔ پھلائی کے گوند میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ مردانہ عضو کی کمزوری اور نفس کی کمزوری کو ٹھیک کرنے میں بہت اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو اس میں جو شامل ہوتا ہے وہ کیکر کا گوند ہے۔ کیکر کے گوند کو استعمال کرنے سے پہلے خشک کرنا ضروری ہوتا ہے، اگر یہ خشک ہو تو یہ آسانی سے باریک ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جو اس میں جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے رس۔ اس کا رس ہوتا ہے۔ اس کے جو 3 قسمیں ہوتی ہیں جو ہم استعمال کریں گے، اس کو شیر خست کہتے ہیں۔ یہ وہ رس ہے جو مختلف درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور جڑی بوٹیوں کے استعمال میں اس کا مرکب بنانے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان تینوں اجزاء کو ملانے سے ہم اس کا نسخہ تیار کر پاتے ہیں۔ تو اس نسخے کو بنانے کا ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو اس میں گوند پھلائی ہے وہ تقریباً 50 گرام شامل کی جاتی ہے، اور اس میں 50 گرام ہی کیکر کا گوند شامل کیا جاتا ہے، اور ان دونوں کے وزن کے برابر شیر خست داخل کی جاتی ہے۔ ان تمام کا مرکب تیار کرنے کے بعد اس کو کسی شیشے کے جار میں محفوظ رکھ لیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ صبح ناشتے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد شربت سندل کے ساتھ یا 1 کپ دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے۔ اگر تو نوجوان جو 17 سے 30 سال کی عمر کے درمیان کے ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس کو، تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ ان کی حرارت بدن کی، مثانے کی، جگر کی ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے یہ ہے کہ انہیں صورت انزال کے مسئلے کا بھی آسانی سے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو صورت انزال کی تکلیف سے نجات کے لیے یہ نسخہ بہت مفید ہے، اس کو استعمال کریں، اور اس کا مسلسل 10 دن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 10 دن کے بعد اس کو 2 دن کے وقفے سے یوز کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب مرد اپنے بیوی سے ہم بستری کرے، یعنی مباشرت کے بعد 2-3 دن ذرا طبیعت کو سنبھلنے میں لگتے ہیں، تو 3 دن بعد اس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ زائل شدہ توانائی بحال ہو سکے، اور اس کو استعمال کرنے والے جو بھی حضرات ہوتے ہیں وہ کسی قسم کی اعصابی کمزوری کا شکار نہیں ہوتے۔ تو اس کو جو بھی استعمال کرے 10 دن مسلسل استعمال کرے۔ 10 دن سے پہلے اس کا اثر تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن مکمل اس کا فائدہ 10 دن بعد ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کو استعمال دودھ سے کیا جا سکتا ہے، شربت بزوری، شربت سندل کے ساتھ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں یہ خاص نسخہ ہے، سردیوں میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گرمیوں کے موسم کے لیے اس کو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ اگر محسوس کریں کہ طبیعت میں ٹھنڈک اور اعتدال پیدا ہو گئی ہے اور صورت انزال کا مسئلہ اب اتنا نہیں رہا، یعنی اب ٹائمنگ تھوڑی بڑھ گئی ہے، تو اس کو آپ ترک کر سکتے ہیں، اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں، کھانا تقریباً ہر 6 گھنٹے بعد کھایا کریں،
اور اس کے درمیان پانی اور جوسز کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کھانا 6 گھنٹے بعد پورے ٹائم پہ کھانا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔